السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ پر تھے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کی میں تلاوت کروں گی اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی اور تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں گی۔ دیکھیے ہم یہاں تھے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس میں جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ کے پہلے سے، اور آخرت میں وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی شروعات ہم نے یہاں سے کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اب دیکھیے یہاں یہ ہے، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس میں جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ کے پہلے سے۔ تو آپ پر کیا اتارا گیا اور آپ کے پہلے سے جو تھے ان پر کیا اتارا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھیے آپ کی سمجھ میں یہاں سے آئے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں اور بہت ہی جو ہے آسان طریقے سے میں نے آپ کو ھدی للمتقین کا عربوں کے دور میں یہ لوگ اس چیز کا کیا مفہوم لیتے تھے اس طریقے سے پوری آپ کو بات بتا کر میں نے، تاکہ آپ کے ذہن پر یہ بالکل جم جائے، آپ کے ذہنوں پر یہ بات، میں نے آپ کو ھدی للمتقین کا میننگ بتایا تھا۔ اور یہ میننگ دیکھیے میں خود سے نہیں ایجاد کر رہی ہوں، یا میں اپنے پاس سے ان میننگ کو نہیں بتا رہی، میں گرامر کے اعتبار سے، میں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عرب ان لفظ کا جو مفہوم لیتے تھے، جو عربی لینگویج تھی اور ارمائک لینگویج میں اس کا کیا میننگ ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، پورا اس کو نکال کر اور اس کو سمجھ کر اس لحاظ سے پھر میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پورا ان ساری آیتوں کا، آیت 1 2 3 4، یہ ساری آیتیں جو ہیں ان کا نچوڑ جو یہ ہے کہ اللہ نے قانون ہمیں بنا کر دیا، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور پھر کہا ھدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے اس قانون میں۔ دیکھیے اب ہم اگر قانون بنانے چلیں گے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کہ کچھ نہ کچھ کمی باقی رہے گی، لیکن یہ قانون ہمیں اللہ نے بنا کر دیا ہے، اور آگے دیکھیے یہ قانون جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ہر انسان بہت آسانی سے اس کو فالو کرے گا، اور اس کے نتائج بہت جو ہے پیسفل، بہت پاورفل نکلیں گے، اس کے نتائج جو ہوں گے۔ تو للمتقین ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا یہ قانون جو اس دنیا کی میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے لوگوں میں، اور جو برائی ہے یعنی کانٹے دار جو جھاڑیاں ہیں ان سے بچ کر چلنے والوں کو یہ گائیڈ کرے گا یہ قانون۔ الذین یؤمنون، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب میں اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ، وہ ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ خود وہ لوگ امن میں رہنے والے ہیں اور دوسروں کو چاہتے ہیں کہ ہم امن دیں دوسروں کو، جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ دیکھیے آدم جو ہے واجب التکریم ہے، یہ لوگ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم جو ہے واجب التکریم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ جو امن میں، خود امن میں رہنا چاہتے ہیں، دوسرے کو امن میں رکھنا چاہتے ہیں، تو بالغیب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ چیز اس دنیا میں موجود ہے، لیکن ہمیں ریسرچ کر کے اس تک پہنچنا ہوگا۔ تو وہ انسانیت کی زندگی گزارنے میں جو آسانیاں پیدا کرے، ان چیزوں کی جو تحقیق کریں، وہ غیب، وہ قائم
اور وہ قائم رکھتے ہیں صلاۃ۔ میں نے آپ کو یہ بھی یہاں بتایا تھا کہ ہم نے صلاۃ کا صرف ایک ہی رخ لے لیا اور وہ ہے نماز۔ دیکھیے صلاۃ جماعت سے ہے، ایک جماعتی نظام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کی ہمیں حمد و ثنا کرنا تھی اس طریقے سے کہ ایک جماعت بنے اور وہ اللہ کی حمد کرے۔ سورہ فاتحہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے قانون کے آگے وہ سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس قانون کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا، لیکن صرف وہ چیز ایک جو ہے ایک رخ کی طرف موڑ دیا، اور یہ بہت بڑی ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں بہت بڑا گیم کھیلا گیا، بہت بڑی سیاست تھی ہم لوگوں کو اس رخ سے اس رخ پر موڑنے کی، کہ ہمیں ایک چیز پہ قائم رکھا صلاۃ کی، وہ نماز ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور گھر اپنے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن صلاۃ کا جو میننگ ہے وہ روٹ ورڈ کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے جب ہم پڑھتے ہیں گرامر کے اعتبار سے، تو یہ ایک پورا جماعتی نظام ہے۔ اس صلاۃ لفظ میں پورا ایک نظام چھپا ہوا ہے، اور وہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دیا ہمیں، اور وہ دور اب ہماری آنکھوں سے بالکل اوجھل ہو چکا ہے، بالکل اس کا ایک سایہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا اس دنیا میں۔ تو یہ جماعتی نظام تھا، چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے ذریعے یہ جماعت جو تھی بیٹھتی، غور و فکر کرتی، قانون وہاں سے بنتا، وہاں ہر چیز کو بتایا جاتا۔ تو یہ بہت بڑا نظام ہے یہ صلاۃ لفظ، لیکن صرف کیا رہ گیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور آتے ہیں، اور پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صلاۃ تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ صرف ایک چیز رہ گئی ہے، نماز۔ لیکن اس صلاۃ میں بہت بڑا نظام چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو نماز ہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو وہاں سے جو نظام چلے گا وہ امن دینے والا نظام ہوگا، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ اس قانون کو نافذ کرنے میں، اس قانون کو بنانے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب یہ آیتیں آئی ہیں مین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، دیکھیے یہی یؤمنون کا لفظ، جو خود امن میں رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات امن میں رہے، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ امن میں رہیں، اس وجہ سے جو اتارا گیا آپ کی طرف، وہ جو قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا، تو آپ کی طرف سے مراد ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کے ذریعے یہ قانون ہمیں دیا گیا۔ دیکھیے ہم جب قانون بنانے چلیں گے تو ہمیں بہت وقت لگے گا، اور یہ ایک چیز ہمیں بنی بنائی مل رہی ہے، صرف ہمیں نافذ کرنا ہے اسے، اور جو اتارا گیا آپ کے پہلے سے، یعنی ایسا نہیں ہے یہ قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیا، یہ قانون ہم رسول اللہ سے پہلے جو رسول اور نبی اس دنیا میں آئے انہیں بھی ہم نے قانون دیا، اور قانون ہم اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ زندگی اچھے طریقے سے، یعنی ایک تو وبالآخرہ ایک زندگی ہماری یہ زندگی ہے پہلی اولا، اور دوسری ہے آخرہ یعنی دوسری زندگی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دوسری زندگی تو جنت والی گزاریں ہی، لیکن جو ہماری اولا ہے، جو پہلی ہماری لائف ہے، پہلی زندگی ہے دنیا میں جو ہم رہتے ہیں، وہ بھی ہماری جنت والی زندگی ہو۔ تو اس جنت والی زندگی کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے کچھ قانون دیے ہیں، وہ ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور ہم دیکھیے ہم صرف میں نے یہاں آپ کو صلاۃ کے میننگ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو پسند نہیں کیا، ہم جماعت کو پسند کیا ہے، جماعتی نظام۔ دیکھیے وہ اس لیے اس کی گہرائی کو سمجھیے، میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی، وہ نکلے گا تو سماج میں، اگر سماج کسی قابل نہیں ہوگا تو میرے بچوں کی تعلیم یا تربیت کا فائدہ کیا؟ تو مجھے صرف اپنے ہی بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، مجھے ان بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو اس دنیا میں
اس دنیا کو آگے لے کر جائیں گے، اس دنیا کو چلائیں گے، قانون نافذ کریں گے، تو مجھے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اور یہ قانون صرف ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن خود آگے شہادت دے گا کہ یہ رب العالمین، عالموں، رب جو ہے وہ عالموں کا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو عالمین عالم کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قانون پوری دنیا پہ جو ہے یہی قانون رائج ہوگا، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت میں وہ سب یقین رکھنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ جو اس قانون کو نافذ کریں گے، اور یہ لوگ جو تھے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو یہ اولا کو بھی جنتی نظام دیں گے، اور پھر آخرہ تو پھر ہماری ہوگی جنتی۔ وہ یقین رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس قانون کے ماتحت ہم چلیں گے تو یہاں بھی ہماری زندگی جنت والی ہوگی، اور آخرہ بھی ہماری جنت والی ہوگی۔ تو یہاں ہماری سورہ فاتحہ ہو گئی، اور یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم سورہ بقرہ کے آگے بڑھیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہے ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی سب کامیاب ہیں۔ تو اللہ نے گواہی بھی دے دی کہ جو اس قانون پر چلیں گے، اس قانون کو نافذ کریں گے، اس قانون میں اپنے مال دولت، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی صلاحیت کو صرف کریں گے، تو وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان کا رب جو ہے ان کی رہنمائی کرے گا، اور یہی سب کامیاب ہیں، ان کی زندگیاں کامیاب ہیں۔ اور کامیاب زندگی انہی کی ہوتی ہے جو سکون سے رہنا چاہتے ہیں، جو ایک شاہین کی طرح آسمان میں اڑنا چاہتے ہیں، اس شاہین کی طرح وہ گدھ بن کر نہیں رہنا چاہتے، اور کہ جو مردار کھاتا ہے وہ شاہین کی طرح پرواز کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم اب آگے سورہ بقرہ کی ہی آیتوں کو میں آگے لے کر چلوں گی، سورہ آیت نمبر 6، اور بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو قرآن کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، لیکن میری بھی کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں مطلب کوئی بھی کسی کی بھی تشریح اپنے ذہن میں نہ رکھیں، کوئی جو بھی کسی کی کہی سنی اپنے بزرگوں کی کوئی بھی کہانی، کوئی قصہ بالکل ذہن سے نکال دیں، بالکل ڈیلیٹ کر دیں اپنے ذہن سے وہ ساری باتیں، اور صرف اس پہ فوکس کریں قرآن پر۔ تو یہ آپ کی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے، کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود اپنے ذہن میں نہ رکھیں، تو پھر اللہ آپ کے ذہن میں بسے گا، بے شک بسے گا۔ تو چلیے پھر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور آگے انشاءاللہ اب میں جلد ویڈیو ڈالوں گی، لیٹ ہو جاتی ہوں، معذرت ہے۔ اللہ حافظ۔